السلام علیکم. پروگرام درویش دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم, اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب, جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں, ایسٹرالوجر بھی ہیں اور فارمسٹ بھی ہیں. اور میرا نہیں خیال ان کے بتائے ہوئے تمام تر سلیوشنز کے بعد آپ کے گھروں میں کوئی بھی پرابلم رہتا ہوگا. اگر آپ لوگ ہمارے شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پہ آپ کال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے جو بھی کویشچنز ہیں ہم ان کے آنسرز بھی دے سکیں. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے رزق کی بندش پہ. رزق کا ہمارا ظاہری بات ہے گھروں میں آتے آتے ایک دم سے رزق کم ہو جاتا ہے, بندش لگ جاتی ہے, نظر کے ہم لوگ دو چار ہو جاتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, اسلام کی نظر میں رزق کی بندش کی اصل وجوہات کیا ہیں, یہ سب کچھ ہم جانیں گے سر عبداللہ بھٹی سے. سر کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میری بیٹی خیریت سے ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر اسلام کی نظر میں رزق کی بندش کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ بات ہے, کل جو بیٹا ہم نے پروگرام کیا تھا نا بیٹیوں کے والے سے, مجھے بے شمار بچیوں کے فون ہے کہ ہم رو رہی ہیں, میری ماں رو رہی ہے, ہم رو رہے ہیں. اور وہ جو ظلم ہے, وہ ستم جو بھی اس کا شکار تھا, بچیاں جب اپنے سسرال میں اپنے میاں کے گھر پہ جب مختلف مسائل, مشکلیں, ٹینشنیں, اور جب طلاق کے دعوے, طلاق کے وہ تھریٹ کرتے ہیں, تو مجھے اتنی بچیوں کے فون ہے کہ سر یہ پروگرام کر کے ہمیں نے رلا دیا آپ نے. میں بیٹا یہ کہوں گا کہ جتنی بھی میری بیٹیاں رنجیدہ ہیں, جتنی بھی میری بیٹیاں دکھی ہیں, کسی بھی گھر میں کوئی تکلیف ہے, میرے اللہ تو رحیم تو کریم سیدہ زہرا کے صدقے, آقا کریم کے صدقے, اپنے محبوب بندوں کے صدقے ان کی زندگیوں میں آسانی لیا. وہ جو رو مجھے تسبیحاں پوچھ رہی تھی, ذکر اذکار پوچھ رہی تھی, تو بیٹا میں اپنی جو رزق ہم کریں گے اس سے پہلے میں ایسی ساری بیٹیوں کو تسبیح بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی ساس اور سسرال کا خیال کر کے پڑھنا ہے, یا عزیزو یا سلامو یا اللہ مجھے ان کا بھی عزیز کر دے, مجھے اپنا بھی عزیز کر لے, یا عزیزو یا سلامو یا اللہ 3 تسبیحاں, اور میاں صاحب کا خیال کر کے یا ودودو یا کبیرو 3 تسبیحاں, اور سورہ روم کی آیت نمبر 21 11 بار, یا پھر سورہ طٰہٰ کی آیت جو ولقیتو علیکا محبت منی ولتوسنا علیہ شاید 39 ہے. یہ اگر آپ دم کر کے میاں کو کھلاتی ہیں, ساس سسر کو کھلاتی تھے, آپ کو چیزیں سمجھ گے. بہرحال میرے رات کو بھی میں رنجیدہ, ابھی بھی میں دعا کرتا ہوں میری وہ ساری بیٹیاں سکھی ہو جائیں. تو آج کا بڑا ٹاپک ہے رزق کی تنگی کی ہوتی ہے. جی بالکل. اس میں وہ کہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد جو پہلا مسئلہ کسی انسان کو آتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے اگلی روٹی کیسے کمانی ہے, اگلا رزق میں نے کمانا ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک بہت شاندار کہ آپ کا کام چل رہا تھا, چلتے چلتے رک گیا ہے, کاروبار رک گیا ہے, پیسوں کی کمی ہو گئی ہے, بے برکتی آ گئی, کس طرح ہم اپنے کاروبار کو پھیلائیں, کس طرح ہم اپنے کاروبار میں برکت ڈالیں, کس طرح ہمارے کاروبار میں اتنی آسانی آ جائے کہ ہم اپنے علاوہ دوسروں کو بھی کریں. تو آج ہمارا پروگرام اسی ٹاپک پہ ہوگا, اس پہ ہم جب بات کریں گے تو ہماری کالیں بھی شامل ہوں گی کہ وہ کون سے ذکر اذکار ہے, وہ کون سی تسبیحات ہے, وہ کون سی عبادات ہے, یا ہمارے وجود کی وہ کون سے نقص ہیں, یا ہمارے وجود کے اندر وہ کون سی نیگیٹیوٹی جن کی ٹرمنگ ہونے کی ضرورت ہے, تب ہمارے رزق میں کشادگی آتی. تو سمپل سادہ فارمولہ اپنی گفتگو کا آغاز میں اس طرح کروں گا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے نوح, اگر تو چاہتا ہے نا کہ تیری رزق میں برکت آئے, آسمان سے بارشیں برسیں, بارشیں برسنے کے بعد تیرے باغات پھلے پھولیں, تیری فصلیں پھلیں پھولیں, اور فصلوں کے بعد تیرے پاس پیسہ ہے, تو بچوں کی شادیاں کرے, اور شادیوں کے بعد تیری نسل آگے بڑھے, یعنی کہ پیسہ, رزق, شادیاں, بچے, مال اور اموال سارا کچھ ہوتا. تو سمپل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نوح, اگر تو یہ چاہتا ہے نا کہ تیرے پاس پیسے بے تحاشا آئیں, تیری نسل بڑے آگے, تو اس کے لیے استغفار کر. ہم سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ذکر اذکار کرتے ہیں, تسبیحات کرتے ہیں, چلے کرتے ہیں, وظائف کرتے ہیں. ایک بات آپ بھول جاتے ہیں, اگر ہم اپنے ذکر اذکار میں استغفار کر لیں, استغفر اللہ, تو رب ذوالجلال نے وہ فارمولہ دے دے کہ جو استغفار کرے گا, استغفر اللہ پڑھے گا, میں اس کے رزق میں اضافہ کروں گا, اس کے رزق کی کمی نہیں ہوگی. لہٰذا آپ اپنا معمول بنا لیں استغفار. اور پھر مولا علی سرکار کی وہ بات کہ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں جب آسمان پہ جاتی تو راستے میں اٹک جاتی ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پر لگ جائیں, دعائیں آسمان کی طرف جائیں, وہ فارمولہ بھی آپ کے پاس ہے کہ درود پاک اگر ہم اپنے روزانہ پڑھتے ہیں تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں پتوکی سے, محمد رفیق. سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی, آواز آ رہی ہے. سر آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا پروفیسر صاحب سے سوال ہے کہ میری تعلیم BA ہے, 50 سال سے عمر زیادہ ہو گیا, نوکری کی بھی بڑی کوشش کی اور رزق کی تلاش میں بڑی کوشش کی, مگر کامیابی نہیں ملی, اور ٹھیک ہے میں مایوس ہو گیا ہوں. اب بہت کام کیے مگر قسمت نے ساتھ نہیں دیا. کیا اب اس عمر میں بھی کوشش کروں تو کامیابی مل سکتی ہے؟ کیا میرا ایک بیٹا ہے, پلیز اس کے لیے دعا کریں یا کوئی وظیفہ بھی بتائیں تاکہ وہ میری طرح پریشان نہ ہو, حالانکہ وہ ڈبل MA ہے. میرے بھائی کا بڑا دکھی اور رنجیدہ قسم کا مسئلہ ہے, اور یہ سچ ہے کہ ایک بندہ اگر پڑھا لکھا, اور یہ جو عمر اپنی بتا رہے ہیں یعنی کہ انہوں نے 20-25 سال پہلے BA کیا تھا, آج کل تو ہر دوسرے بندے نے گریجویشن کی ہوئی ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ جو 30 سال پہلے 25 سال پہلے BA کسی نے اگر گریجویشن کی تھی, اس وقت نوکریاں آسان تھی, کم لوگ پڑھے لکھے تھے, اس وقت بھی اگر نوکری نہیں ملی تو انہیں کہیں نہ کہیں اپنی ذات پہ ضرور, اپنی ذات کی ٹرمنگ ضرور کرنی چاہیے کہ میری ذات کے اندر وہ کون سا ایلیمنٹ ہے, وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے میں اللہ کی طرف, اگر کوئی تزکیہ نفس کے حوالے سے ہے, اپنے نفس کے حوالے سے ہے,
اور اس کے بعد اگر آپ اپنی زندگی میں استغفار، جیسے میں نے کہا ہے کہ اللہ میاں میں بڑی کوشش کر چکا ساری زندگی، میرے تعلقات بھی تھے، میری ریلیشن شپ بھی تھی، میں ہر جگہ دائیں بائیں جانا پہچانا بھی جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود میری رزق کے دروازے نہیں کھلے. تو اس میں 2-3 چیزیں ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں. تزکیہ نفس شامل کریں، اور اگر خدا نہ کرے آپ کے سینے میں نفرت، بغض ہے اور غصہ ہے کسی کے بالے سے، تکبر کا کوئی ایک چھینٹا بھی ہے، ایک ذرا بھی ہے، اس کو صاف کریں اور پھر استغفار اپنی ذات میں لائیں کہ اللہ میاں میرے سے کردہ نہ کردہ اور کوئی سستی کوتاہی ہوئی تو مجھے معاف فرما. اور اس کے بعد درود پاک اگر زندگی میں شامل کریں تو انشاءاللہ وہ ذکر اذکار ہیں. یہاں پھر میں ایک اور بتاؤں گا کہ میں نے آج ویڈیو بھی لگائی ہے میرے چینل پہ پڑھی ہے، سورہ توبہ کی آخری وہ دعا یاد ہے، لقد جاکم، میں اسے ایمرجنسی کوڈ کہتا ہوں. میرے وہ لوگ جو ساری زندگی تھک چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں رزق نہیں آیا، ہماری زندگی میں کامیابی نہیں آئی، ہم ناکام کے نقاب ہے. تو میں نے جس کو بھی سورہ توبہ کی آخری دعا لقد جاکم والی بتائی ہیں، جس کو بھی بتائی ہیں اپنی زندگی میں، وہ کہتا ہے میری وہ رکاوٹ، میری وہ بندش، میری وہ پرابلم دور ہو گئی ہے. میں نے ریکمینڈ کروں گا ہر نماز کے بعد لقد جاکم سورہ توبہ کی آخری دو یاد 11 بار، اگر ہو سکے تو عشاء کے بعد 110 بار اپنے معمول میں شامل کریں، نال استغفار شامل کریں، نال درود پاک شامل کریں، اور ساتھ آپ یا غنی ہو یا مغنی ہو 300 بار، یا رزاق ہو یا باسط ہو 300 بار. یہاں میں ایک اور بات اپنے دیکھنے والوں کو کلیئر کر دوں، سننے والوں کو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے اگر میں کسی کو دوں گا تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوب جواب دیا ہے، بلکہ حضرت انسان کو تماچا مارا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جو اللہ کی راہ میں دیتے ہو وہ ضائع ہوتا ہے، یہ کم ہو جاتا ہے. نہیں، اللہ کی راہ میں دینا اس دانے کی مانند ہے جو اگر آپ زمین میں بوتے ہیں تو اس کے 7 بالیاں 7 خوشے نکلتے ہیں، اور ہر بالی سے 100 دانہ نکلتا ہے. یعنی کہ اگر آپ رب ذوالجلال کے راستے پہ، رب ذوالجلال، رب کو کیا ضرورت ہے، بادشاہ ہے. انسان جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، کسی انسان کی مدد کرتے ہیں، رب اس کو اپنے کھاتے میں ڈالتا ہے. اس سے بڑا رحیم، اس سے بڑا کریم، اس سے بڑا شفیق، اس سے زیادہ 70 ماہوں سے زیادہ شفیق کیا رب ہو سکتا ہے. ہم انسانوں جس مستی میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، مدد ہم ان کی کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے پھر، اللہ کے اور آقا کریم کی وہ بات جب میں سنتا ہوں میں حیران ہوں. اللہ کے آقا نے فرمایا کہ صدقہ خیرات سب سے قریب اور سب سے عزیز لوگوں کو کرو. یعنی کہ اگر ہمیں بات کا غلط فہمی ہوتی ہے کہ قریب عزیز ہے کہ جو آپ کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے، جو آپ کے قریب دیوار کے ساتھ آپ کی دیوار ہے، صدقہ خیرات کے حقدار وہ ہیں. آپ یہ جب ان امور پہ دیکھیں کہ صدقہ خیرات کن کو دینا ہے، ساتھ یہ تسبیحات ذکر اذکار کریں گے. اور صدقہ خیرات پر کچھ لوگ ایک بڑا سوال اٹھاتے ہیں کہ میرے پاس تو پیسے ہے ہی نہیں. بھئی صدقہ خیرات کسی کو مسکرا کے دیکھنا، کسی کی ہیلپ کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کو ہوپ دینا، کسی کی داد رسی کرنا، کسی کی بیمار پرسی کرنا، اور کسی بیمار پریشان کی بیمار پرسی کر اس کو یہ کہنا اللہ کرم کرے گا، یہ بھی صدقہ خیرات میں آتا ہے. ایک صحابی بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ میں صدقہ خیرات کیسے کروں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ اگر تو اپنے غصے کو مار لے، جب غصہ آئے اور غصہ پی جائے تو یہ اللہ کے راستے میں یہ صدقہ خیرات ہوگا. ہم ہر روزانہ ہر دوسرے سیکنڈ پہ غصہ کرتے ہیں، اگر ہم غصے کو مارنا شروع کر دیں، یہ بھی صدقہ خیرات میں آتا ہے. یہ وہ ذکر اذکار تسبیحات اگر آپ کریں گے تو میرے بھائی کے لیے آسانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے خاص کرم کرے گا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، فیضان شیخو پورہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، آپ کا سوال کیا؟ جی میرا بڑے صاحب سے سوال تھا کہ ہم نا 5 بھائی ہیں، تو میرے جو بھائی ہیں دوسرے وہ کاروبار کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ ان کا ٹھیک کاروبار چلتا ہے. تو میں بھی جو کاروبار میرے 2 سے 3 کاروبار جو چینج کیے ہیں کام، لیکن میرا کام نہیں چلتا. اللہ کے جو وہ بھائی ہیں ان کی یعنی کہ ہم اکٹھے کاروبار کرتے ہیں، اکٹھے وہ کامیاب ہے، میں کیوں نہیں کامیاب ہو رہا. تو ایک بات ہے یہ کہ بھائی صاحب کا میں بہت زیادہ چاہنے والا ہوں، ان کے بتائے کچھ عمل تھے وہ ہم نے کیے، ہمیں بہت افاقہ ہوا ہے. ان کاروبار کے لحاظ سے میں کچھ ان سے رہنمائی لینا چاہتا ہوں. میرے بچے کا سوال یہ ہے کہ میں پوری کئی کوششیں کر چکا ہوں، بارہا میں نے کئی کاروبار بدلے، بارہا میں نے کئی کوششیں کی، مختلف شعبوں میں اپنا ہاتھ ڈالا، لیکن میں ناکام ہو گیا. تو کہیں نہ کہیں رکاوٹ، کہیں نہ کہیں بندش، کہیں نہ کہیں پرابلم آ گئی ہے. ابھی جو میں جواب دوں گا، میرے وہ سارے دیکھنے والے جو کہتے ہیں ہمارے کاروبار میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، ہڈل ہے، رجت ہے، کام نہیں چلتا، ان سب کے لیے میں بتاؤں گا. تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے تاکہ ہمارے باقی لوگ بھی اس میں کور ہو جائے. کرنا بیٹا یہ کہ ایک بوتل پانی لینی ہے، عرق گلاب لینا ہے، 22 اگربتیاں لینی ہیں. ایک بوتل پانی، عرق گلاب، 22 اگربتیاں، 5 تولہ ہرمل، 5 تولہ گگل، 5 تولہ کلونجی. یہ چاروں چیزیں رکھ دینی. ان پہ سورہ طارق 111 بار پڑھ کے سب پہ 3 پھونکیں مارنی ہے. سورہ شمس 41 بار پڑھ کے سب پہ 3 پھونکیں مارنی ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 81، 85، 86 11 بار پڑھ کے ان کی 3 پھونکیں مارنی ہے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار پڑھ کے پھونک مارنی ہے. سورہ فلق، سورہ ناس
11 بار پڑھنی ہے. آپ کی چیز تیار ہوگی. اب آپ نے پانی 1 مہینہ پینا ہے, اس سے پانی میں اس میں مکس کرتے رہنا ہے, دوبارہ یہ پڑھائی نہیں کرنی. جو ہربل گوگل کلونجی اس کی 5 یا 7 پڑیاں بنائیں, روزانہ 1 دھنی دیں, آج اس کمرے میں دیں, کل اس میں دیں. جو اگربتیاں روزانہ 2 لگائیں, اور اس کے بعد جو رکھے گلاب ہے اس سے 3 جو گھر کے ممبر ایک دفعہ اس سے شاور لے لیں. یہ تو رکاوٹ بندش. اور دوسرا, اگر آپ سورہ بقرہ کی کیسٹ سی ڈی تلاوت لگائیں اس کے بڑے فائدے ہیں. اگر آپ کیسٹ سی ڈی تلاوت نہیں لگاتے تو آخری 2 آیات اگر آپ اس میں باواز پڑھیں تو اس سے بڑے فائدے ہیں. آپ تسبیح میں بتاتا ہوں کہ رکاوٹ بندش والے جو لوگ ہیں, یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 500 بار, یا غنی ہو یا مغنی ہو 500 بار, یا رزاق ہو یا باسط ہو 500 بار, یا حی ہو یا قیوم یا لطیف 500 بار. یہ روزانہ پڑھنا ہے. اور ساتھ آپ نے ایک ضروری خیال رکھنا ہے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 فلما القوقالہ والی جو ہے, سورہ یونس کی آیت نمبر 81 روزانہ پڑھیں. یہ وہ کمپلیٹ پیکج ہے. وہ لوگ جن کا کاروبار نہیں چلتا, رکاوٹ ہے, بندش ہے, یہ تسبیحات آپ روزانہ کریں گے تو انشاءاللہ 15 سے 20 دن کے اندر کام کھلنا شروع ہو جائے گا, اور آپ کے راستے آسان ہوں گے, اور بے جان اور رکے ہوئے کاروبار میں برکت پڑ جائے گی. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, ثاقب اشرف ہیں گجرات سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ سر سے سوال کرنا تھا. میرے نا ثاقب اشرف نیم ہے مکمل, اور نا 4/3/1991 ڈیٹ آف برتھ ہے. تو سر سے یہ سوال کرنا تھا کوئی اچھا سا نا وظیفہ کو بتا دے جس سے نا وسعت رزق کے لیے. اور میری نا بڑی دلی خواہش ہے کہ مدینہ پاک جانا چاہتا ہوں. کوئی اس کے لیے خاص کوئی درود پاک یا کوئی بھی خاص چیز ہو جو سرکار کے نظر کرم ہو جائے. میرے بیٹے کی ڈیٹ آف برتھ ہے. وہ ڈیٹ آف برتھ ایسی ہے, سوفیزم کی طرف لوگ ہوتے ہیں, روحانیت کی طرف ہوتے ہیں, تصوف کی طرف ہوتے ہیں, الہی رنگ کی طرف ہوتے ہیں. میرے بیٹے نے سوال یہ کیا کہ تو میرے رزق کے حوالے سے آسانی ہو جائے, اور پھر دیارے جو خانہ کعبہ ہے, مسجد نبوی ہے, مکہ مدینہ جو سرزمین حجاز ہماری نیک, ہماری آنکھوں کو سرما ہے, وہاں پہ وہ جانا چاہتے ہیں. تو بیٹا آپ نے کرنا کیا ہے, رزق کے لیے آپ نے یا رزاق ہو یا باسط ہو 500 بار, یا غنی ہو یا مغنی ہو 500 بار, اور 120 دن کے لیے روزانہ آپ نے 120 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے. 120 دن کے لیے روزانہ 120 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے. 120 دن سے پہلے آپ کا کاروبار چل چکا ہوا. اب آپ نے کہا ہے ہمارے وہ سارے دیکھنے والے جو کہتے ہیں میں نے عمرہ کرنا ہے, میں نے حج کرنا ہے, میں نے آقا کریم کے نبی دو جہان, سرور کائنات, محبوب خدا, وجہ تخلیق کائنات, نبی رحمت, سرور رحمت, ان کی قبر, ان کے حجرے مبارک کے سامنے, ان کے قبر مبارک کے پاس جانا ہے. تو ایسے سارے لوگ جو چاہتے ہیں نا مدینہ میں جا کے اپنی آنکھوں کو سبز گنبد سے منور کریں, اپنی آنکھوں سے جالیوں سے منور کریں, اور یہ خیال کریں کہ کائنات کے سب سے بڑی ہستی, نبیوں کے سردار, محبوب خدا اور نسل انسانی کے سب سے بڑی ہستی کا جسم اطہر, جسم مبارک آپ سے چند گز کے فاصلے پہ ہے. جب آپ یہ خیال کرتے ہیں نا وہاں پہ جا کے کہ آپ اس کائنات, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محبوب اگر میں تجھے تخلیق نہ کرتا تو میں پوری کائنات ہی نہیں بناتا. وہ ہستی, وہ نبی رحمت جن کی وجہ سے ہم انسان ہیں, نہیں تو ہم جانور ہوتے اس دنیا میں, ہمیں نہ احساس ہوتا, نہ رشتوں کا, نہ اور شائستگی تہذیب کچھ نہ ہوتا. تو ان کا خیال کر کے آپ نے تیسرا کلمہ سورہ کوثر 1 تسبیح سے لے کے 5 تسبیح روزانہ پڑھنی اور آقا کریم کے حضور پیش کرنی ہے, اور ساتھ دعا کرنے کی یا رسول اللہ مجھے اپنے در پہ بلا لے. انشاءاللہ نبی رحمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ کرم کریں گے اور جلدی آپ کے سباب بن جائیں گے, اور آپ وہاں پہ سانس لیں گے. وہاں پہ سانس لینا جنید, حسن بصری, باجزید بستامی, بڑے سے بڑا ولی وہاں پہ جب جاتا تھا اس کی سانسیں رک جاتی تھی. ادب کا مقام ہے. وہ زبان سے نہیں آنکھوں سے بات کرتا تھا, سسکیوں سے بات کرتا تھا. اس کا جسم کپکپی تاری ہوتی تھی, اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے, اس کا جسم کشکول بن جاتا تھا. اور جب اس سرزمین پہ آپ جائیں تو آپ نے کام ضرور کرنا ہے کہ جہاں آپ بیٹھیں اس زمین کو ہاتھ لگا کے چوم لینا ہے. پتہ نہیں اللہ کے کس نبی کا وہاں پہ پاؤں پڑے ہیں, کس صحابی کے پاؤں پڑے اور کس ولی کے پاؤں پڑے ہیں. انشاءاللہ جلدی آپ وہاں جائیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, وہ لاہور سے ہیں, علی حسن. سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ کاروبار میں اچانک آنے والی رکاوٹوں اور رزق میں جو بندش کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ انسان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہوتی ہے؟ یہ تاجگی ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ اور رزق کی کشادگی, برکت کا اور بندش کو توڑنے والا کوئی وظیفہ بتا دیں, اور وظیفہ کے ساتھ کوئی ایسے عملی اقدام بتائیں یا اخلاقی تبدیلیاں جو ہمارے کاروبار کے راستے کھولتی ہیں. اور دوسرا, میری جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 19 جون 1998 ہے. میں ساتھ جاب کر رہا ہوں لیکن میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے اس حوالے سے وہ کاروبار چیک کر دیجیے.
جو میرے بیٹے نے ڈیٹا پر بتائی یہ انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں. اگر ہماری بیوروکریسی کا آپ رجسٹر اٹھائیں تو اس میں 80% لوگ 1, 10, 19, 28 پہ فال کرتے ہیں, یا 8 پہ کرتے ہیں, 17 پہ کرتے ہیں, 26 پہ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. یہ بچہ بھی ذکر انٹیلیجنٹ ہے جو کہہ رہا ہے میں جاب کر رہا ہوں. ایسے بچوں کو جو شاید 1-2 اور نوکریاں کرے اور بڑی نوکری پہ پہنچ جائے. بچے نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اگر جو ہماری رزق کی بندش ہوتی ہے, تنگی آتی ہے, دنیا میں بڑا 2 قسم کے لوگ ہیں, 2 قسم کے لوگ ہیں. انٹیلیجنٹ بندے کی زندگی میں جب کوئی پرابلم, جب کوئی رکاوٹ, جب کوئی ہرڈل, جب کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو فوری طور پہ دیکھتا ہے اس رکاوٹ, اس ہرڈل, اس پریشانی, اس مشکل میں میرا کیا رول ہے, میں نے کیا غلطی کی. عام بندہ کیا کرتا ہے, کوئی غلطی, کوئی رشتے میں رکاوٹ آ جائے, کوئی رشتے میں ہرڈل آ جائے, کوئی مشکل آ جائے, کوئی ہرڈل, پتہ کیا اس کا قصور, اس کا قصور, اس کا قصور. جو بندہ ناکامی کے وقت, مشکل کے وقت, پرابلم کے وقت, رکاوٹ کے وقت یہ خیال کرے اس رکاوٹ کو, اس پریشانی کو, اس ہرڈل کو میں کیسے دور کر سکتا ہوں, وہ اپنی ٹرمنگ کرتا ہے کہ میں نے وقت پہ ٹائم دیا کہ نہیں دیا, میں نے دھیان دیا کہ نہیں دیا, میں نے رزق حلال کی کوشش کی کہ نہیں کی. اگر آپ یہ چیزیں جب ذہن میں رکھتے ہیں نا, اپنی پہلے ٹرمنگ کرو بیٹا, دیکھیں کہ اس رزق کی خامی میں, ناکامی میں, پیسے نہ آنے میں نے کتنی کوشش کی. رب ذوالجلال بڑی پیاری بات کر دے, جتنی تم کوشش کرو گے میں تمہیں اتنا رزق دوں گا. اگر کہیں رزق نہیں مل رہا تو کہیں نہ کہیں ہماری خامی, ہماری سستی, ہماری کوتاہی. پہلے اپنی ٹرمنگ کریں, پھر کاروبار کو سمجھیں, کاروبار آپ کون سا کر رہے ہیں. پھر آج کل اتنا مٹیریل مارکیٹ میں پڑا ہوا کہ اچھے کاروبار, اچھے بزنس مین کے لیے کیا کرنا ہے. ہمارے لیے رول ماڈل عبدالرحمن بن عوف جو ارب پتی تھے آقا کریم کے دور میں, سمپل انہیں 4-5 باتیں بتائی تھی. اگر آپ کاروبار کرتے تو وہ کیا کہتے ہیں, نقد کاروبار کرنا ہے, 1, ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی, 2, اور سب سے بڑی بات وہ کہتے تھے کہ جب کاروبار کرنا ہے نا, اس میں جو اگر کوئی بندہ آپ کے پاس ہے تو آپ نے اپنی چیز کے نقص کو بھی اس کو بتا دینا ہے کہ جو میں چیز آپ کو دے رہا ہوں اس میں یہ فالٹ ہے, یہ خامی ہے, یہ اتنے دن پرانا ہے. یہ جب آپ کسی کو یہ بتاتے ہیں نا کہ میری چیز اس میں یہ خامی ہے, تو لینے والا فوری طور پہ آپ کے ساتھ سافٹ ہو جائے, کائنڈ ہو جاتا ہے, وہ چیز لے لیتا ہے. اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور تھوڑا منافع کرتے تھے کہ جہاں پہ پرابلم کیا ہے 100 روپے کی چیز ہے تو 450 1000 روپے مانگتے ہیں. اگر آپ تھوڑا اور اس سے منافع میں 5% یا 10% اللہ کے لیے مختص کر لیتے ہیں, غریبوں کے لیے مختص کر لیتے ہیں, مستحقین کے لیے کر لیتے ہیں, تو پھر آپ کا کام چلنا شروع ہوتا ہے. بیٹا آپ کے لیے وہی تسبیح ہیں, یا غنی ہو یا مغنی ہو 500 بار, یا رزاق ہو یا باسط ہو 500 بار, یا حی ہو یا قیوم یا لطیف 500 بار. اور پھر بڑی پیاری قاعدہ قرآن میں بہوا خیر اور رازقین, اور بے شک وہ بہتر رزق دینے والا. 313 بار اگر آپ اپنے رزق میں شامل کر لیتے ہیں تو بہت جلدی بند دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن پہلے آپ جو بزنس کر رہے ہیں نا, اگر آپ پکوڑوں کا کرنا چاہتے ہیں, دہی بلو کرنا چاہتے ہیں, فروٹ کا کرنا چاہتے ہیں, نیک نیتی کے ساتھ کریں. جب آپ چیٹ کرتے ہیں رب, اس کو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں, جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں نا تو آپ رب ذوالجلال نے آپ کو بنایا. اگر کسی انسان کو چیٹ کرتے تو اللہ سے بڑا دانے, اللہ سے بڑا سمجھدار کو نہیں ہے. جب آپ کسی کو چیٹ کرتے, نیچر, قدرت, خدا آپ کو چیٹ کرتا. آپ نے چیٹ نہیں کرنا, خلوص نیت سے کام کرنا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ برکت آئے گی. یہ تسبیحیں پڑھیں گے, اللہ غیب کے دروازے کھولے گا اور جلدی آپ کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, وہ ہے ملتان سے محبت صداقت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا؟ یہ پروفیسر صاحب کو میرا سلام کہہ دیں, مہربانی آپ کی. السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میں یا رقیبوں کا وظیفہ کر رہا ہوں تو 5000 دفعہ ڈیلی پڑھتا ہوں رات کو. تو پڑھنے کے بعد اپنے اوپر پھونک مار لوں یا نہ ماروں, یہ پوچھنا تھا. اور دوسرا یہ کہ کمیٹی جب کہیں ڈالیں تو وہ پتی جلدی نکل آئے, اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. بالکل میرا بیٹا ٹھیک ہے. پہلے آپ نے سوال کیا کہ یار کی, بہت سارے لوگ ہیں یار کی, الحمدللہ مجھ فقیر, مجھ گناہ گار, مجھ سیاہکار کی وجہ سے بہت سارے لوگ اللہ کے بڑے 2 چیزوں سے بڑے واقف ہوئے ہیں. ایک تو وہ میت اللہ والی سورۃ طلاق 28ویں پارے کی رزق اللہ تعالیٰ بے تشا دیتا ہے الحمدللہ. دوسرا تیسرا بندہ. اور پھر یا رقیب کے والے سے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ روحانی دنیا میں آنا چاہتے ہیں, اگر آپ ذکر اذکار کا, اللہ کا نام ہے یا رقیب, اے نگہبان, اے نگران, اے پالنے والے. عام لوگ رقیب کو اردو میں لیتے ہیں. تو اگر آپ یا رقیب پڑھتے ہیں تو اس کا یا رقیب کا نور ہی آپ کے لیے سیفٹی شیلڈ ہے, آپ کے لیے فاستہ ہے. اپنی تسلی کے لیے آپ اپنے اوپر پھونک بھی مار سکتے ہیں, دم بھی کر سکتے ہیں. لیکن یا رقیب کا وظیفہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں. یا رقیب کا وظیفہ پڑھنے سے پہلے اثار کیسے کرنا ہے. میرے پیارے بھائی, میری پیاری بیٹی, میری پریو, وہ جو اب آپ اثار کر رہے ہیں وہ ہے ہی اثار. اگر یا رقیب جب آپ کر رہے ہیں تو یا رقیب کا نور, یا رقیب کی روشنی, یا رقیب کے موکلات, یا رقیب کے فرشتے آپ کی حفاظت پہ معمور ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے یہ اتنی ڈیمانڈ تھی اس کی, میں نے اس پہ باقاعدہ آیت الکرسی کے عمل بنے. آیت الکرسی کی فضیلت اہمیت میں پروگرام ریکارڈ کرا دیا ہے, 2-3 دن میں آ جائے گا, تاکہ آپ لوگ آیت الکرسی کے ثمرات بھی لے سکیں. اور یا رقیب کے لیے, یا رقیب جب پڑھتے ہیں آپ کو کسی اثار کی ضرورت نہیں, لیکن اپنی تسلی کے لیے آپ نے پھونک مارنی ہے. اپنے اوپر ضرور پھونک ماریں, اس سے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور یہ پھونک جب ماریں گے اس کے لیے کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ تسبیح آپ کریں, آپ کو اجازت ہے, اس میں کوئی رکاوٹ, کوئی پریشانی والی بات نہیں. اور دوسری رزق کے لیے آپ نے یا رزاق ہو یا باسط ہو 500 بار,
یا غنی ہو یا مغنی ہو 5 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی لگا. یا رقیب کا بہت اچھا وظیفہ ہے, اس کو کرتے رہیں. اس کی ڈیٹیل ساری میرے جو چینل ہے پروفیسر عبداللہ بھٹی آفیشیل پہ پڑی ہوئی ہے, وہاں پہ دیکھ لیں. اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, پڑھنا کیسے ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, ساری ڈیٹیل موجود ہے. اگر آپ یہ کر لیں گے تو اس کے بعد بہت بڑی مشکل, جادو ٹونا جن بو سے آپ آزاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں لاہور سے, مستحسن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ جی میرا سوال ہے کہ مجھے تقریباً 7-8 سال ہو گئے ہیں, میرا کام بند ہو گیا ہے, کام چلتا نہیں ہے. تو مجھے بڑا کچھ کر کے دیکھا ہے تو کوئی راستہ نہیں مل رہا. میرا سے سوال ہے کہ مجھے گھر بدلنا چاہیے, شہر بدلنا چاہیے یا ملک بدلنا چاہیے؟ کیا میں ڈیٹ آف برتھ کیا ہے آپ کی؟ میری 18 فروری ہے. تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب میں کام کے لیے کیا کروں. بالکل زیرو ہو گیا ہے نظام. بڑی کوششیں کر لی ہیں, کوئی میرا نظام نہیں بن رہا کاروبار کا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, تو میں جاننا چاہتا ہوں میں کیا کیا جائے اس کے لیے. میرے بچے نے جو سوال کیا, میرے وہ سارے دیکھنے والے جو جوان ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, جو سمجھدار ہیں, جن کو بزنس کی اونچنی چاہتی ہے, وہ سارے بچوں کو میں ریکمینڈ یہی کروں گا کہ وہ ضرور اس ابھی جو میں ایڈریس کروں گا وہ سارا ان کو فالو کرے گا. اگر آپ کی زندگی میں کوئی ہرڈل آئی ہوئی ہے, کوئی رکاوٹ آئی ہوئی ہے, ٹیلنٹ آپ کے پاس موجود ہے, لیکن آپ کا کام نہیں چلتا, تو ہمیں 2-3 چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. ایک تو ابھی جو میں پیچھے پہلے بتایا تھا, ایک بوتل پانی لینی ہے, اس پہ سورہ طارق 111 بار, سورہ شمس 41 بار, سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار, سورہ یونس کی آیت نمبر 81 11 بار, یہ اور سورہ فلق سورہ ناس 11 بار. یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے, آپ نے اسے دوبارہ نہیں پڑھنا ہے. یہ پانی ایسے سارے لوگ جن کا کام ہرڈل کا شکار ہے, انہوں نے 41 دن پینا ہے, اس میں پانی مکس کرتے رہے. کچھ بیویاں مجھے بار بار سوال کرتی ہیں, یہ پانی ہم پاک دنوں میں نہ پاک, بیٹا پانی آپ پاک نہ پاک ہر دن میں پی سکتی ہیں, لیکن تسبیح ذکر اذکار آپ جب آپ کے وہ ڈیٹ شروع ہوگی تو آپ نے نہیں کرنی ہے, آپ نے جب پاکی ہوگی پھر کرنی ہے. ایک بات اب 2 وظیفہ میں بتانے لگا, بیٹا جو آپ کو آسانی لگے وہ آپ نے کر لینا ہے. میری زندگی میں جب کوئی ایسا پرابلم کسی بچے کو آئی نا, کوئی کاروبار نہیں ہے, نوکری نہیں ہے, میں ویلا ہوں, میں خالی ہوں, تو میں 2 وظیفے بتاتا ہوں, ہمیشہ وہ کامیاب ہوئے ہیں. ایک تو یہ کرنا ہے کہ عشاء کے بعد بیٹھ جانا ہے, بیٹھ کے وضو کر کے بیٹھ جانا ہے, 2 نفل پڑھ کے, 2 نفل برائے حاجت پڑھ کے آپ نے پڑھنا ہے. رزق کا خیال کر کے, نوکری کا خیال کر کے, کاروبار کا خیال کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 25 تسبیحاں. اس دوران اپنے رزق کاروبار, میں نے جس کو بھی بتایا نا, اس کو 41 دن سے پہلے یا کام چل گیا ہے, یا نوکری کی آفر آ گئی, یا اس کو راستے پیسے مل گیا. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 25 تسبیحاں پڑھنی ہے. اور ساتھ آپ نے نا, میں مشورہ دوں گا, سورہ کوثر, حضرت کوثر بادشاہ آقا کریم اس کے, اگر وہ اگلے جہاں بھی ہماری نجات انہیں کہ بس ان کی وجہ سے اس جہاں میں بھی ہے. 120 دفعہ آپ 120 دفعہ رات کو نہیں پڑھ سکتے, دن میں پڑھ لیں. 2 کام. تیسرا یا رقیب ہو یا حفیظ ہو تک رکاوٹ دور ہو جائے. 7 غنی یا غنی ہو یا مغنی ہو, دن میں یہ تسبیحاں ذکر اذکار, وہ سارے لوگ جن کی لائف میں رکاوٹ آئی ہوئی ہے, ہرڈل آ گئی ہوئی ہے, پریشانی ہے, جن کے کاروبار چل کے رک گئے ہیں, جن کاروبار میں منافع کم ہو گیا, پرابلم, وہ سارے جب یہ ذکر اذکار کریں گے, اور ساتھ یہ دیکھیں کہ میں کوئی ظلم, کوئی زیادتی, کوئی کینہ, بغض, حسد, نفرت, کسی بہن کے ساتھ ناراضگی, کسی خالہ کے ساتھ, کسی چاچے کے ساتھ, کسی پڑوسی کے ساتھ, کسی ماڑے بندے کے ساتھ میں نے زیادتی تو نہیں کی. اگر اس زیادتی کو رفع کر دیں گے تو آپ کا جو رزق کا بند دروازہ فوری طور پہ کھل جائے گا اور چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, عثمان ہے لاہور سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, آپ کا سوال کیا؟ میرا پروفیسر صاحب سے سوال ہے کہ میں تسبیحات کر رہا ہوں 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا. تو سر سے پوچھنا ہے کہ اب سر تدبیر کیا کی جائے. 4 اگست ڈیٹ آف برتھ, اور میں سرکاری ملازم ہوں, تو جو معاشی حالات ہیں وہ تو کمزور ہیں, تو تدبیر کیا کی چاہیے؟ کیا بانڈ خریدے جانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے, جس وجہ سے اور تو کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, کاروبار میں کر نہیں سکتا, تو یہ کائنڈلی بتا دیں کہ کرنا کیا ہے. میرے بچے نے جو سوال کیا ہے نا, وہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر میں سرکاری, زیادہ تر لوگ کام کرتے ہیں نا جو سرکاری کام کرتے ہیں, میں اپنے جب میں خود 32 سال سرکاری نوکری کی, تو میں میرے حلقے میں بے شمار وہاں پہ جو ہمارے کلیریکل سٹاف تھا, جو ہمارے دفتر میڈیوکر لوگ بچے تھے, وہ سارے کے سارے 2 کام کرتے تھے. میں حیران ہوتا تھا, دفتر سے 4 بجے چھٹی ہونی, 5 سے 10 انہوں نے کام کرنا. آج کل جو حالات آ گیا, مٹیریلزم آ گیا, مہنگائی کے ہوش ربا, تلسم یا سانپ یا ناگ نے لوگوں کو نگلنا شروع کیا ہوا ہے. پہلے تو آپ دوسرا کام کریں. ایک بات, اگر آپ دوسرا کام نہیں کرتے, میرے پاس ایک لڑکا آتا ہے, میں حیران ہو جاتا ہوں اس پہ, میرے گھر آتا ہے کام کرنے, وہ کہتا ہے کٹنگ کرانی ہے سر آپ نے, میں کہنی میں نے نہیں کرانی. کہتا ہے بیوٹی پارلر میری بیوی کام کرتی ہے, ہم موبائل بیوٹی پارلر گھر لے آتے ہیں, میں کہنی یار میں نہیں کرنی. کہتا ہے آپ کباب لگوانے سے میں تکا بوٹی کباب لگاتا ہوں گھر میں, وہ لے کے آ جاتا ہوں. ایک دن میں سڑک پہ گیا تو اس کو میں نے, جب گرمی کا موسم تھا, تو وہ نا وہ جو گھروں میں ہمارے لگتے ہیں واٹر کولر لگتے ہیں جو پانی سردیوں میں لگاتے ہیں,
تو اس میں ہنسی بھر رہا تھا. میں کیا تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ کہتا سر میں مجھے کام مل جائے نا کہیں کٹنگ کا کٹنگ کر لیتا ہوں, بیوٹی پارلر کا بیوٹی پارلر کر لیتا ہوں, مجھے تکا بوٹی کا کام کیا وہ میں کر لیتا ہوں. اور یہ سیزن آتا ہے جب تمہیں خسیں وہ جو گھروں میں ہمارے کولر کی کھنسی ہوتی ہے وہ میں بھرتا ہوں, وہ لگاتا ہوں. اور اس کے علاوہ مجھے کوئی کام سے عرض نہیں ہے. جب تک آپ اپنی زندگی میں یہ آرٹ نہیں لائیں گے تو اس وقت تک آپ کے لیے آسانی نہیں ہوگی. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ پلمبر ہمارے گھر میں آتا ہے, وہ ایک آدھا گھنٹہ کام کرتا ہے تو 1000-2000 لے کے چلا جاتا ہے. اگر الیکٹریشین آتا ہے 1000-2000, اے سی والا آتا ہے 1000-2000. اگر آپ فری ہیں تو چھوٹے چھوٹے کورسز آج کل آئے ہوئے, کہیں اور نہیں تو میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں. ایسے سارے نوجوان ہمارے پورے پنجاب میں وہاں جاب بھی کی ہے 32 سال, گورنمنٹ ٹیکنیکل کالجز, گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر, گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر خواتین کے لیے ووکیشنل ہے, وہاں پہ فری بالکل فری کورسز کرائے جاتے ہیں. آپ کوئی کورس کر لیں, کوئی ہنر سیکھ لیں. اور کچھ لوگ اور کچھ نہیں, رکشہ لے لیتے ہیں, شام کو رکشہ چلا لیتے ہیں, بیکیا چلا لیتے ہیں یا انڈور چلا لیتے ہیں. تو کوشش آپ کریں. اور ساتھ پھر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائز بورڈ لینا, بالکل لیں. اگر آپ سورہ کوثر کا وظیفہ کرتے ہیں یا غنی یا مغنی کرتے ہیں یا رضاکو یا باسط کرتے ہیں, یہ وہ تسبیحات ذکر, لیکن آپ نے کوشش کرنی تو اللہ تعالیٰ آپ کے بند دروازے کھول دیتا ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ علی موجود ہیں لاہور سے. جی میں نے سر سے پوچھنا ہے کہ ایک شخص مسلسل کاروبار تبدیل کرنے کے باوجود ہر بار ناکام ہو, جبکہ وہ محنت بھی کر رہا ہو, اللہ پر توکل بھی ہو اور اپنے سارے وسائل بھی لگا رہا ہو, تو اصل ناکامی کی جڑ کہاں ہوتی ہے؟ کیا مسئلہ کاروبار میں ہے, انسان کی حکمت عملی میں ہے, یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی آزمائش یا حکمت ہے جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہر محنت کامیابی کی ضمانت ہے, اور اگر نہیں تو پھر کامیابی کے لیے محنت کے ساتھ وہ کون سے عوامل ضروری ہیں جنہیں اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں؟ بچہ سمجھداری والا سوال اس نے کیا کہ بندہ مسلسل کوشش کر رہا ہے. بیٹا میں پھر کہوں گا, اگر ایک بچہ مسلسل کوشش کر رہا ہے, ایک بندہ مسلسل کوشش کر رہا ہے, ایک بزنس دوسرا بزنس تیسرا بزنس بدلی جا رہا ہے, تو بیٹا پہلا اس نے کام یہ کرنا ہے کہ اس کی پہلے اپنی صلاحیت دیکھے میں کیا چیز ہوں, پھر دیکھے مارکیٹ میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے, مارکیٹ کس چیز کو ویلکم کرتی ہے, دوسرا کام. اور تیسرا پھر یہ دیکھے کہ خدا نہ کرے میرے وجود کے اندر کوئی نفرت, کوئی تکبر, کوئی بغض, کوئی کینہ تو نہیں میرے سینے میں. یہ دیکھے, پھر یہ دیکھے کہ میں اپنے رزق میں سے کسی غریب کی مدد کرتا ہوں, کسی غریب کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ضروری نہیں کہ آپ نے وہ آقا کریم والی بات ہے, جب ایک جنگ کے موقع پہ آقا کریم نے اپنے گھروں سے چیزیں لے کر ہوتے, ایک صحابی کوئی پورا سامان لیا, حضرت بکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا سامان لیا, بے شمار سامان جب ڈھیر لگ گیا, ایک صحابی آیت کہنے کہ میرے پاس یہ 5 یا 6 کھجوریں, تو آپ نے کہا تیری یہ 6 کھجوریں سب پہ بھاری ہیں, آپ نے اس ڈھیر کے اوپر رکھ دیا. تو آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے, استغفر اللہ کرنا ہے, درود پاک پڑھنا ہے. یہ وہ 3 پوائنٹ ہے جہاں سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں, جو ہم نظر انداز کرتے ہیں. پھر آپ جب کوشش کریں گے, کچھ ایفرٹ کریں گے, تو پھر آپ کامیابی ہوں گے. رزق کے لیے تسبیح میں بتاتا ہوں, سورہ کوثر بھی ہے, یا غنی ہو یا مغنی ہو بھی ہے, یا رزاق ہو یا باسط ہو بھی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب آپ کریں گے انشاءاللہ کام کھل جائے گا. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, ان کا صرف ہم سوال لیں گے. آمنہ عبداللہ لاہور سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میم آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرا بھائی ہے, اس کا نام ہے عمر منیر. میرا بھائی باہر گیا ہے, باہر اس نے کاروبار کیا ہے, جا کے اس کا کاروبار نہیں چلا, وہ سیٹل نہیں ہوا, واپس پاکستان آیا. ادھر آ کے اس نے جو بھی کاروبار کیا ہے اس کا کاروبار چلتا ہی نہیں ہے. تو میں جو بھی وہ کام کرتا ہے اس کا کام ہوتا ہی نہیں ہے. میں نے پروفیسر صاحب سے پوچھنا ہے کہ کیا اس کو نام اور ڈیٹ آف برتھ بتا دیں آپ اپنی, اس کی بھائی کی نام اور ڈیٹ آف برتھ. بھائی کا نام ہے عمر منیر, اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 6/1/2000. ٹھیک ہے, 6/1/2000 اور عمر منیر. چلیے ٹھیک ہے, بریک ہوگی نا, بریک کے بعد جی اس کا جواب ہم دیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. اچھا سر, میں بریک پہ جانے سے مجھے بڑا اچھا سوال مجھے یاد ہے, میں نے اپنی یادداشت کو سنبھالے رکھا ہے. میں نے کہا یہ سوال میں بولنا جاؤں میری بیٹی نہ بھول جائے, وہ بندہ ہمارا تنگوش بیٹھا ہے. سوال بچے نے, بیٹی میری نے یہ کیا کہ میرا بھائی باہر کے ملک گیا. یہاں میں وہ تسبیح بتانے لگا ہوں کہ جو باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں, جو باہر کے ملک جا چکے ہیں, اور جو باہر کے ملک جا کے روز معاش کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, نوکری کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, امیگریشن کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. یعنی کہ اسے میں کہتا ہوں پردیسی تسبیحاں. تو سن لے وہ ساری مائیں, وہ بہنیں, وہ بیٹیاں, اور وہ بھائی میرے بچے جو باہر جانا چاہتے ہیں, اور انہوں نے وہ تسبیح چاہیے, اور جو جا چکے ہیں اور جانے کے بعد وہاں پہ سکسیسفل نہیں ہو رہا ہے, وہاں پہ ان کے پرابلم ہے. جانے والے اور جانے کے بعد وہاں پہ جو اسٹرگل ہے, تسبیح کیا بنتی ہے اس کی؟ یا حیو یا قیوم یا لطیف, یا حیو یا قیوم یا لطیف 1100 بار, یا اللہ یا وکیلو یا نصیرو, یا اللہ یا وکیلو یا نصیرو 500 بار, یا رزاقو یا باسطو,
یا رزاق کو یا باسے تو 500 بار اور سورہ یاسین 1 بار. میں پھر بولتا ہوں, میرے وہ بچے بچیاں جو باہر جانا چاہتے ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ جانا چاہتے ہیں, چاہے وہ ورک ویزے پہ جانا چاہتے ہیں, چاہے کام پہ جانا چاہتے ہیں, ایک بات. اور کچھ لوگ جو وہاں جا کے وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں, ہمارے بہت سارے لوگ باہر بھی پروگرام دیکھتے ہیں, ان کے لیے, پردیسیوں کے لیے یہ تسبیح بڑی افیکٹو ہے. یا حیو یا قیوم یا لطیف 1100 بار, یا اللہ یا وکیل یا نصیر 500 بار, یا رزاق یا باسط 500 بار, اور سورہ یاسین 1 بار. کچھ لوگ یہاں کہیں کہ ہمارے ہر کام میں رکاوٹ ہے, ہمارے پیپر نہیں بھر رہے ہیں, بینک اسٹیٹمنٹ نہیں بھر رہے, آئلز نہیں ہو رہا, فلاں نہیں ہو رہا. وہ ساتھ ایک کام کریں کہ وہ ساتھ پانی پہ سورہ فلق سورہ ناس 11 بار دم کر کے روزانہ پئیں. یہ تسبیحاں ذکر اذکار کریں, چاہے کوئی بچہ جانے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی میری بیٹی جانے کی کوشش کر رہی ہے. اور بہت سارے لوگ جو باہر جا چکے ہیں, جب یہ تسبیحاں ذکر اذکار کریں گے تو ان کے لیے ثواب بن جائیں گے. بینک اسٹیٹمنٹ ہے, آئلز ہے, فلاں فلاں, اور باہر جانے کے بعد اگر وہ پھنسی ہوتی ہے چیزیں آسان ہوگی اور مسئلہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ دبئی سے موجود ہے ندیم اقبال. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ جی میرا سوال اپنے کام کے سلسلے میں ہے. جی میں نے 5-6 ماہ پہلے بھی کال کی تھی, بھٹی صاحب نے بتایا تھا یا رزاق باسط ہو یا اللہ وکیل و نصیر ہو, اور ساتھ میں یہ بتایا تھا پڑھ ہوں میں یہ, لیکن کچھ خاص وقت نہیں آیا کام میں نا. ابھی رمضان یہ محرم میں نے یہ رقیبوں کو صلہ بھی کیا اور الحمدللہ کا بھی کیا ہے نا, اور سورہ کوثر کا بھی یہ محرم کے دنوں میں, لیکن کام کے سلسلے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. دوسرا میرا نام ڈیٹ آف برتھ جو ہے 17 اکتوبر ہے 1968, تو نام ندیم ہے, تو ذرا یہ بھی پوچھ لیں, اور کچھ نام ہے بچی کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ. میرے بیٹے کے والد سے میں پہلے تو دعا کروں گا, میرے اللہ یہ میرا بیٹا ہے جو پردیس میں ہے, وہ سارے ذکر اذکار اچھے کر رہا ہے, اس کے بعد اس کا کام نہیں ہو رہا, پھر ہم ان ایریاز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تسبیحاں ذکر اذکار ساری جائیے. نام بیٹا آپ کا ٹھیک ہے, اور دوسری بات ہے کہ جو آپ ڈیٹ آف برتھ آپ نے 17 بتائی ہے, یہ ڈومینیشن پوزیشن اگریشن کے ساتھ ہائیلی ٹیلنٹڈ ڈیٹ آف برتھ ہے. ان کے مزاج میں بعض اگر یہ غصہ اور ڈومینیشن اپنے مزاج سے نکال لے تو یہ سکسیزفل لوگ ہیں, اور انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں, اپنی بات بنوانا جانتے ہیں, جو سوچتے ہیں اس پہ کام کرنا جانتے ہیں. بیٹا آپ نے اگر وہ جو تسبیحاں وہ ساری افیکٹو ہے, آپ ساتھ میں ابھی آج جو آپ کو بتاؤں گا, آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ بلکہ آج میرے چینل پہ ویڈیو بنے لگائی ہے, میرا چینل پروفیسر عبداللہ بھٹی آفیشیل. میں نے یہاں پہ ایک ایمرجنسی کوڈ لگایا کہ بہت سارے لوگ جب آتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی, ہماری نوکری, ہماری شادی, ہماری رزق, ہماری کاروبار, ہمارا کچھ بھی ہمیں نہیں مل رہا, ہمارے معاملات خراب ہیں, ہر چیز بندش کا شکار ہے, رجت کا شکار ہے. میں نے کوڈ لگایا سورہ توبہ کی آخری 2 آیات, سورہ توبہ کی آخری 2 آیات لقد جاکم میں, اس میں اس کے معجزے ہی معجزے ہیں, کرشمے ہی کرشمے ہیں, کرامات ہی کرامات ہیں. میں ریکمینڈ کروں گا کہ ایسے لوگ پہلی جو تسبیحیں میں نے بتائی ہیں, یا غنی ہو یا مغنی ہو, یا رزاق ہو یا باسط ہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا حی ہو یا قیوم, یا لطیف سورہ کوثر, اور اس کے بعد سورہ ومن یتق اللہ یجعل, وہ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ان کے کام اوپر نہیں جا رہے. تو آج میں وہ کوڈ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں, لقد جاکم ولی, آخری 2 آیات ہیں, یہ ہر نماز کے بعد 11 بار شروع کریں, ہر نماز کے بعد 11 بار شروع کریں, اور عشاء کے بعد 110 بار شروع کریں. میں نے جس کو بھی بتایا, میں کہتا ہوں یہ ایمرجنسی کوڈ لگا کے دیکھو, اللہ کی برکت, اللہ کی رحمت, اللہ کی پیمانہ رحمت کیسے چھلکتا ہے. بیٹا آپ یہ شامل کر لیں ساتھ. اور اگر آپ نے پانی پہ سورہ طارق, سورہ شمس اور سورہ مومنون کی آخری 4 آیات میں نے ابھی پروگرام میں آپ نے دیکھ لینا, بعد میں اگر نہیں کی تو وہ پانی دم کر کے پی لیں انشاءاللہ. پرانی سے پرانی رکاوٹ, پرانی سے پرانی بندش, پرانی سے پرانی رجت, اور جو کاروباری معاملات میں بگاڑ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا, اور چیزیں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, آمنہ ہے قصور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کا سوال کیا؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے رزق کے حوالے سے ساری وظیفے کیے ہیں, سورۃ اطلاق کا بھی کیا ہے, سورۃ کوثر کا بھی کیا ہے, یا رزاق یا باسط والی تسبیحاں بھی کی ہیں, تو لیکن مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آتا. تو کیا میرے لیے ایسا جاب کا آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ نہیں, ڈیٹ آف برتھ میری ڈیٹ آف برتھ ہے 31 دسمبر. تو میں یہ پوچھنا چاہتی دسمبر کہ کسی انسان کے لیے کچھ نہیں بھی ہوتا زندگی میں, تو کیا مجھے یہ چھوڑ دینا چاہیے یہ امید کہ میں اس طرف نہ کروں, کیونکہ میرے پیرنٹس کے بہت زیادہ رجحان ہے کہ وہ مجھے کامیاب دیکھیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بڑا ڈیٹ آف برتھ 31 دسمبر. تم 31 کو اچھی طرح جانتی ہو. یعنی کہ 31 بیٹا, یہ میں یہاں پہ میں اللہ سے قیدا و شکوہ بھی کر چکا ہوں, پیار بھرا شکوہ, محبت سے شکوہ. اللہ ہمارا مالک ہے, ہمارا خدا, ہم اس کے کریشن اس کی. تو میں اللہ میاں تو یہ ڈیٹ آف برتھ کیوں پیدا کرتا ہے؟ اس میں جو ہرڈل ڈیٹ آف برتھ سے کہتے ہیں, اسٹرگل والی ڈیٹ آف برتھ کہتے ہیں, شادی کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے, جاب کے حوالے سے, ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ. لیکن یہاں پہ اس ڈیٹ آف برتھ کی خوبصورتی بھی ہے تاکہ میری بیٹی خوش ہو جائے. یہ وہ ڈیٹ آف برتھ, اگر صفائی کا کام کرنا تو آئی جی کرے گا, اگر ایک بلڈوزر کا, ایک سائیکل کا کام تو بلڈوزر آئے گا. یعنی کہ عام انسانوں کی نسبت 10-20 گنا زیادہ طاقت انرجی لگانی پڑتی ہے.
لیکن خوبصورتی کیا ڈیٹ آف برتھ کی. کچھ لوگ دنیا میں ایسے آتے ہیں جو ساری زندگی کوشش کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا. اس ڈیٹ آف برتھ کی خوبصورتی جب آپ تھک جاتے ہیں, جب آپ گر جاتے ہیں, اللہ کو ایک دم پیار آتا ہے, آپ کی مدد آتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ وہ ہے ہرڈلز, رکاوٹ, مشکلات کے بعد کامیابی. کچھ لوگ دنیا میں ایسے آتے ہیں, اللہ کی اس میں حکمت بنائی ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوتے, لیکن آپ کامیاب ہر صورت میں ہوتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ اسٹرگل ہے آپ کی لائف میں, اور یہ اسٹرگل اللہ کی حکمت بنائی ہے. آپ جب دعائیں کرتے ہیں تو میں قیامت والے دن جب اللہ کے پاس ہم جائیں گے نا, تو ہماری وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی, جو آپ نے ذکر اذکار کیا, تسبیحات کی, تو اللہ تعالیٰ ہمارے ڈھیروں کے ڈھیر وہاں پہ نا ڈھیروں کے ڈھیر پہاڑوں کی طرح نیکیاں پڑی ہوں گی, تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے کھاتے میں ڈال دو. تو بندہ کہے گا اللہ میاں میں تو یہ نیکی کی نہیں, تو اللہ فرمائے گا دنیا میں تم جو فلاں دعا, فلاں ذکر, فلاں وظیفہ, فلاں تسبیح کرتے رہے ہو, جب وہ نہیں ملتی تھی تو میں نے وہ تمہیں آج دینی ہے. تو بندے وہاں پہ دعا کریں گے اللہ میاں کاش تو میری دنیا میں کوئی دعا نہ سنتا, میرا کوئی کام نہ ہوتا, آج میرے ہاتھ کرتا ہی پڑ جائے. وہ ساری دعائیں, وہ سارے وظیفے, وہ سارے ذکر اذکار آپ کے اللہ کے پاس پڑے ہوئے ہیں. روزے محشر جب تم جاؤ گے انشاءاللہ سارے ہم جو دیکھ رہے ہیں سارے جنت میں جائیں, وہ تمہارے لیے آسانی ہوگی. لیکن پھر بھی میں تسبیح ضرور, جو ہرڈل کی تسبیح ہے, آپ نے بیٹا یا رقیب و یا حفیظ 500 بار, یا اللہ یا وکیل یا نصیر 500 بار, یا حی یا قیوم یا لطیف 500 بار پڑھنا ہے. اور ساتھ آپ نے پانی پہ سورہ, کیونکہ آپ لگتا کافی ورد آپ نے کیا ہے, سورہ یونس کی آیت نمبر 81, 84, 85, 86 11 بار, سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں 11 بار, سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار. اور بیٹا جو پرسوں میں نے ویڈیو لگائی ہے بلکہ آج لگائی ہے, لقد جاکم والی سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 2 بار. بیٹا اس کے بعد تم یہ نہیں کرو گے تمہارا کام نہیں ہو, اللہ کوئی نہ کوئی رستہ ضرور کھلے گا. اور میں بھی کہوں گا اللہ میاں یہ میری معصوم سی بیٹی ہے جو بیچاری کہتی کہ میں اتنی اسٹرگل, اتنی کوشش ایفرٹ کر چکا ہوں, تو تو رحمتوں کا بادشاہ ہے, تو ہر بادشاہوں کا بادشاہ ہے, تجھے کون روکنے والا ہے. اس میری بیٹی کے لیے اور باقی جتنی اور بیٹیاں جو اسٹرگل کر رہی ہیں, جو کوشش کر رہی ہیں, ان کے لیے رزق کے دروازے کھول اور ان کی لائف میں کامیابی لا. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ اعظم موجود ہیں راولپنڈی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ کاروباری حوالے سے کاروبار نہیں چل رہا, تسبیحات بھی ساری کر رہا ہوں میں, رزق کے حوالے سے جتنی بھی بتائی ہیں پروفیسر صاحب نے, اس کے باوجود بھی کاروبار نہیں چل رہا, ادھر بھی نہیں چل رہا, میرا بیٹا ایک قطر ہے اس کا بھی نہیں چل رہا. تو اس حوالے سے کوئی بات بتائیں کہ کیا کریں. رزق کے حوالے سے جتنی بھی تسبیحات ہیں وہ سب میں کر رہا ہوں, جتنی تعداد میں بتائی ہیں. چلیے بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں. پہلی بات, اگر کوئی ذکر اذکار کرتا ہے تو اکثر لوگ میرے سے سوال کرتے ہیں کہ میں یہ تسبیح کر رہا ہوں, میں یہ ذکر کر رہا ہوں, کیا یہ تسبیح میری ذکر, کیا میرا وظیفہ, کیا میرا چلہ, کیا میرا یہ قبول ہو رہا ہے. تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر قبول ہو رہا ہے تب بھی آپ کر رہے ہو, اگر اللہ کو قبول نہ ہوتا تو آپ کو توفیق ہی نہ ملتی, آپ کو ہمت. اگر آپ ذکر کر رہے ہیں, تسبیح کر رہے ہیں, وظیفہ کر رہے ہیں, اور جو پیچھے میں نے بات کی ہے کہ بہت ساری اللہ سے بڑا عدل کو نہیں, اللہ سے بڑا منصف کو نہیں. اگر دنیا میں ہمیں کوئی کامیابی نہیں میری تو اللہ تعالیٰ روزے محشر ہمارے لیے وہ سارے پہاڑوں کے پہاڑ پڑے ہوں گے دیں گے, لیکن ہمیں دنیا میں بھی چاہیے. تو میں نے جو نیا آج ویڈیو لگائی ہے اس پہ میں کہوں گا کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات جو ہے لقد جاکم ولی, وہ اپنی ہر نماز کے بعد 10 بار اور عشاء کے بعد 110 بار شروع کریں. یہ کن فیکون ہے, یہ ایمرجنسی کوڈ ہے, میں نے جس کو بھی آج تک بتایا اس کا یہ کوڈ لگا, یہ کریں ذکر اذکار. اور جو بچہ پردیس میں آپ گیا ہو, چاہے وہ پڑھ لے, چاہے آپ پڑھ لیں, چاہے آپ کی بیگم پڑھ لے, کوئی بھی آپ میں سے پڑھ سکتا ہے. یا حی یا قیوم یا لطیف 500 بار, یا اللہ یا وکیل یا نصیر 500 بار, یا رزاق یا باسط 500 بار. جب یہ تسبیحاں ذکر اذکار آپ کریں گے انشاءاللہ پاکستان کی رکاوٹیں بھی دور ہوگی, اور جو بچہ باہر وہ بھی دور ہوگی, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے گا. سر کیا صرف وظائف کافی ہیں یا عملی محنت بھی ضروری ہے؟ نہیں بیٹا, اگر وظائف ہو تو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں پھر جو قاری ہمارے قاری حضرات ہیں, جافظ حضرات ہیں, ہمارے جان ہیں, ہمارے اسلام کی بنیاد ہیں, وہ سب سے امیر ہوتے. یا اگر علم ہی کامیاب ہوتا تو جو اکنامکس کے جو MBA پڑھاتے ہیں, جو اسٹیٹ پڑھاتے ہیں, جو CA پڑھاتے ہیں, جو اکنامکس کو جانتے ہیں, وہ سب سے امیر ہوتے. اس کا کوئی کوشش سے تعلق ہے, خلوص نیت سے تعلق ہے, ایمانداری سے تعلق ہے, لوگوں کی مدد سے تعلق ہے, اس سے تعلق ہے. کوشش یہ وہ لیسا اللہ والی جو آیت ہے نا, جتنی تم کوشش کرو گے میں اتنا تمہیں دوں گا. کوشش ضروری ہے. میں اس کے اکثر لوگ لا آف اٹریکشن کی بڑی بات کرتے ہیں کہ اپنے خیال سے آپ دنیا کی ہر چیز پائیں. میں کہ آپ نے خیال کر لیا کہ میں نے پنڈی جانا ہے, تو آپ گھر میں بیٹھے رہے پنڈی کیسے جائیں گے؟ آپ نے خیال کر لیا کراچی جانا ہے, جب تک آپ کراچی کا ٹکٹ نہیں لیں گے کیسے جائیں گے؟ کوئی بھی جا آپ نے کوشش کیا کہ میں نے ایک گاڑی ہے میری, اس گاڑی کو میں نے سمندر میں چلانا ہے, تو گاڑی میں جب تک وہ تبدیلیاں نہیں آئیں گی گاڑی سمندر میں نہیں چلے گی. جو کاروبار ہے, جو آپ کا پلان ہے, اس سے ریلیونٹ تعلیم حاصل کریں. تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب آپ کوشش کرتے ہیں تو لا آف اٹریکشن بھی کام کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے خیر اور شر تمہارے اندر رکھ دی. اگر آپ خیر کی کوشش کرو گے تو خیر کی کائناتی قوتیں تمہارے ساتھ ہوں گی, اگر تم شر کی کوشش کرو گے تو شیطانی قوتیں تمہارے ساتھ ہوں گی. خیر کو اپنائیں, خدمت خلق کو اپنائیں, دوسروں کی مدد کے جذبے کو اپنائیں, چیریٹی خیرات کریں, اور پھر ساتھ ہی
آپ جب کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. وظیفے ضروری ہیں لیکن ساتھ کوشش بھی ضروری ہے. کوشش اگر آپ نہیں کرتے تو وظیفے کام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ عامر موجود ہیں لاہور سے. سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی سر, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میں نے سوال پوچھنا تھا بھٹی صاحب سے کہ ایک ہنستا بستا گھر, کھاتا پیتا گھر اور نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے وہ, اور وہ اس کے مالی معاملات جو ہے وہ بھی خاصے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو اس نظر بد کا جو اثرات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور کیا واقعی میں نظر ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کی ہر چیز کھا جاتی ہے؟ میرے بھائی نے بڑا اہم سوال کیا, آقا کریم کی جو انہوں نے کہا ہر چیز کھا جاتی ہے. آقا کریم کا جب 2-3 فرمان میں نے سنے تھے تو میں لرز گیا تھا, میں آج تک ڈولا ہوا ہوں. آقا کریم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب جو قبرستان پھیلیں گے اس میں زیادہ تر لوگ وہ ہوں گے جو نظر بد کا شکار ہوں گے. قیامت کے قریب جو قبرستان میں لوگ دفن ہوں گے ان میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہوگی جن پہ نظر بد ہوگی. ایک بات. اور آقا کریم کے اس فرمان نے تو مجھے ہلا کر بچال آ گیا تھا میرے اندر کہ قیامت بلکہ ہر دور میں نظر بد اونٹ کو ہنڈی میں اور انسان کو قبر میں لے جاتی ہے, پہاڑ سے نیچے گراتی ہے. اونٹ کو ہانڈی میں یعنی کہ وہ مر جاتا ہے بیچارہ, ذبح کرنا پڑتا ہے, اس کو کھانا بنانا پڑتا ہے. اور انسان, اس کی میں مثال اس طرح دوں گا, ایک دفعہ ایک صحابی, بڑے خوبصورت صحابی تو وہ نہا رہے تھے, 2 صحابی پاس سے گزرے تو ایک صحابی نے کہا کہ اتنا خوبصورت جسم ہے اس کا. تو وہ جو جنہوں نے کہا نہ جو نہا رہے تھے اسی وقت ان کو پیٹ میں درد ہوتی, چیخو پکار شروع کر دی. آقا کریم کے پاس اٹھا کے لے کے لگے یا رسول اللہ یہ ان کے پیٹ میں بڑا درد ہو. آقا کریم نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے یہ نہا رہا تھا, اس کا جسم بڑا پیارا تھا. تو اس نے صرف یہ کہا کہ اس کا جسم کتنا خوبصورت ہے, نظر گولی کی طرح لگی اور دیکھیں تڑپ رہا ہے. تو آقا کریم نے فوری طور پہ جس نے کہا تھا اس کا وضو کرایا, وضو کرانے کے بعد اس پہ پانی ڈالا اور پھر آپ نے اس کو ٹھیک ہوا. آقا کریم فرماتے تھے کہ نظر لگتی ہے. امام حسن علیہ السلام کو, امام حسین علیہ السلام کو دم کرتے تھے. اماں سلمہ کے گھر, ہماری ماں گھر گئے تو وہاں کے بچی کے چہرے پہ نشان پڑے تھے. آپ نے کہا نظر لگی, نظر دم کرو. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نظر بد لگتی ہے. یہ جادو سے تیز ہے, یہ جنات سے تیز ہے. جنات جادو آپ کا اثر ہوتا ہے 2 دن بعد, 4 دن بعد, 6 دن بعد. نظر بد جب کوئی آپ کو نفرت کینے بغض سے آپ کو دیکھتا ہے اسی وقت آپ کو نظر لگ جاتی ہے. آپ جب نظر لگتی ہے اس کی بھی علامات بتا دیتا ہوں. آپ نڈھال ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں, فرسٹریٹ, ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس. فلم آپ کی کلر سے ایک دم بلیک اینڈ وائٹ, دنیا سے ڈسکنیکشن اور لڑائی جھگڑے, بیماری, پریشانی شروع ہوتی ہے. یا میں علاج ضرور بتاتا ہوں. پہلی بات تو اگر آپ علاج دیکھنا چاہتے ہیں, میرا چینل پڑا ہوا ہے پروفیسر عبداللہ بھٹی آفیشیل پہ, میں نے نظر بد, اس کی علامات, اس کی تشخیص اور اس کا علاج بتایا, اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں. دوسرا میں یہاں بھی بتاتا ہوں آپ کو, کرنا آپ نے کہا سورہ قلم کی آخری 2 آیات جو ہے اس سے بڑا نظر بد کے والے سے میں نے دم نہیں دیکھا. یہ آپ نے صبح شام 11 بار ایسے مریض کو دم کر کے پلائیں. پھر بیری کے پتوں کا عمل میری چینل پہ پڑا ہوا, اگر آپ بیری کے 14 پتے لیں اس پہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81, 84, 85 اور سورہ قلم کی آخری 2 آیات پانی پہ دم کر کے اس ابال کے بیری کے پتوں سے آپ نہا لیتے ہیں تو اس سے فوری طور پہ فرق پڑتا ہے. یہ ہے. اور تیسرا, اگر آپ ایسا مریض جو اس کو پانی پہ آپ سورہ قلم کی آخری 2 آیات پانی پہ دم کر کے روزانہ پیتے ہیں اور 7 عرق کے گلاب لیں, اس پہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات 11 بار دم کر کے اس کو 2-3 دن شاور دیں. اور ایک سب سے مجرب نسخہ جو نظر بد جن کو ہوتی ہے, کلونجی کا تیل لیں, اس پہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81, 84, 85, 86 11 بار, سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں 11 بار, سورہ فلق, سورہ ناس 11 بار ایک ہی دفعہ پڑھ لیں. یہ رات کو اگر آپ ماتھے پہ لگا لیتے 2-4 دن لگاتے تو اسی سیکنڈ میں آپ کی نظر اتر جاتی ہے. تسبیح اس کی کیا بنتی ہے, یا رکیبو یا حفیظو 300 بار, ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ 300 بار اگر پڑھتے ہیں اس سے نظر بد نہیں ہوتی اور آپ نظر بد سے محفوظ رہتے ہیں. یہ سچ ہے کہ نظر بد جادو جنات سے تیز ہے اور یہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈی میں لے جاتی ہے. اس سے بچنا چاہیے. روزانہ اپنے ذکر اذکار کرتے رہیں, طہارت میں رہیں, پاکی میں رہیں, آیت الکرسی روزانہ پڑھتے رہیں, سورہ فلق, سورہ ناس روزانہ پڑھتے رہیں, یا رکیبو یا حفیظو پڑھتے رہیں تاکہ آپ کی وہ روحانی شیلڈ مضبوط رہے اور کوئی اگر چاہے بھی تو آپ نظر بد نہ لگے اور محفوظ رہیں چیزوں سے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ محمد سیرت عباس موجود ہیں جیلم سے. السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میڈم آ رہی ہے. ٹھیک ہے سر, آپ کا سوال کیا؟ جی سر میڈم, میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی میں کاروبار کرتا ہوں یا کچھ بھی کام کرتا ہوں اس میں مجھے نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے. آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ یعنی بندش بہت زیادہ ہیں, جو بھی کاروبار کا تو اس میں نقصان ہوتا ہے. صحت کا بہت زیادہ مسائل ہے, معدے کے, اس کے بعد گردے وغیرہ کے, اس طرح کے. سر آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, تاریخ پیدائش؟ اچھا 20 ستمبر 20/9/1987. والدہ کا نام, اپنا نام. آپ کے والدہ کا نام؟ محمد سیرت عباس, والدہ کا نام ہے مختار بیگم.
محمد سیرت عباس والدہ میرے بچے نے بڑا وہ FSC پڑھتے ہیں, مین ہوا ہاسپٹل, میرے بچے نے روحانی جسمانی مالی ساری بیماریاں بتا دی. رب ذوالجلال بڑا رحیم کریم ہے. میرے بچے آپ نے 2-3 کام کرنے, ایک تو پانی پہ سورۃ طارق والا عمل آپ نے بتایا, میں پھر بول دیتا ہوں. ایک بوتل پانی لینی ہے, سورۃ طارق کے 111 بار, سورہ شمس 41 بار, سورہ مومنون کی آخری 4 یاد 11 بار, سورہ بقرہ کی آخری دعا یاد 11 بار, سورہ فلق سورہ ناس 11 بار, ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے. یہ پانی میرا بیٹا آپ 1 مہینہ پیو, اس میں پانی مکس کرتے رہے. دوسرا آپ کا میدا جگر شگر کمزور ہوئے ہوئے ہیں, کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے دوائی ملے گی چیلیڈونم کیو, یہ اپنے 10 قطرے صبح شام لینے, آپ کا ڈائجیشن, آپ کا پتا, آپ کا میدا, ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی, خون آئے گا, انرجی بنے گی, 2 کام ہو گیا. تیسرا آپ نے یا رقیبو یا حفیظو 500 بار, یا حیو یا قیوم یا لطیف 500 بار, یا رزاقو یا باسطو 500 بار. یہ تسبیحیں پڑھنی ہے, پانی پینا ہے, اور ساتھ جب یہ تسبیح ذکر اذکار آپ کریں گے تو ساتھ چیلیڈونم لیں گے, آپ کی فزیکل صحت بھی ٹھیک ہوگی, آپ کی رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی, اور آپ کی زندگی میں جو پیسوں کی کمی آئی وہ بھی دور ہو جائے گی, اور چیزیں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس وقت لوگ اپنی چیزوں کو لے کے شو آف کرتے ہیں رادر دین اس چیز کو انڈرسٹینڈ وہ کریں کہ جو اگلا بندہ ہے وہ شاید اس چیز کو فیل کر سکتا, کیا یہ چیز جب صحیح سے ہے؟ یہ سوشل میڈیا, فیس بک, انسٹاگرام, فلاں چیزیں آئی ہیں نا, تو جب بھی یہ کوئی بندہ نکلتا ہے گھر سے, کوئی چھوٹا موٹا کام, کوئی فنکشن وہاں پہ کرتا ہے, اور وہیں پہ لڑائی شروع ہوتی, وہیں پہ لڑائی, وہیں پہ شور رولا شروع. تو اگر آپ چاہتے کہ آپ نظر بسی, میں جب وہ پہلی دفعہ مولا کائنات کا یہ سنا تھا کال کہ اپنی کامیابیوں کو اپنے قریبی لوگوں سے چھپاؤ, آقا کریم کا فرمان ہے یہ, اپنی خوشیاں, اپنی کامیابیاں اپنے قریبی لوگوں سے چھپاؤ. مجھے سمجھ نہیں اس وقت آئی. اب یہ سچ بات ہے کہ باہر کا بندہ ہے, اسے کا لگے آپ سے کیا, آپ کے گھر والے, آپ کے دائیں بائیں, آپ کے اہل محلہ, آپ کے دوست, آپ کے رشتہ دار دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا چل رہا ہے, اس کے پاس یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. تو لہٰذا اپنی کامیابیاں ایسی چیزوں کو چھپائیں. اور پھر دوسری بات, اگر آپ جاتے ہیں اور سیلفی کے چکر میں کبھی کوئی نہر میں گرا ہوتا ہے, کوئی دریا میں گرا ہوتا ہے, اور وہاں پہ لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں, ان چیزوں کو چھپائیں. اور اگر آپ بہت شوق ہے لگانے کا, پھر آپ وہ اذکار کریں, وہ طہارت کریں, وہ تسبیحات کریں, تاکہ آپ نظر بد سے محفوظ رہیں. آپ کی سیفٹی شیلڈ, آپ کا اورا اتنا مضبوط ہو, کوئی لگانا بھی چاہے تو نہ لگائیں, لیکن جب لگاتے ہیں تو پھر اس کے سائڈ افیکٹ تو آپ کو آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ لاسٹ کالر موجود ہیں, مسٹر خالد ہیں ادھر فیصل آباد سے. جی ہلو. جی سر, آپ کا سوال کیا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. اچھا تھینک یو ویری مچ سر. میرا سوال یہ ہے کہ ویسے تو بینگ مسلمان ہم جو ہے کافی زیادہ تسبیحات اور وظائف کرتے ہیں. سمپل سا کوئی ایسا ہو کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک آیت بھی ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر, جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ نظر سے بچاتی ہے. کوئی ایسا ایک سمپل سا عمل ہو جو کہ رزق کی برکت کے لیے ہوا ہے اور حسد اور نظر بد سے بچ سکے بندہ. 2-3 سمپل بتا دو, یا رقیبو یا حفیظو. رقیب نے کے معنی حفیظ فاظ کریں, اللہ مجھے میرے جسم کو, میری روح کو, میرے کاروبار کو, میرے گھر کو, میری فیملی کو, میری روح کو, میرے ایمان کو, میری عبادت کو. جب آپ اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں, آپ محفوظ ہوئی. تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے. یا رقیبو یا حفیظو, اللہ میرے ہر چیز کی تو ہی حفاظت فرما, چاہے وہ نظر ہے, چاہے وہ جادو ہے, چاہے وہ کاروبار ہے, چاہے وہ فیملی ہے, چاہے وہ گھر ہے. یا رقیبو یا حفیظو 500 بار. دوسرا میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ حضرت ام امامہ نے کہا تھا کہ ایک دن آپ فرمانے لگے کہ تم جانتے ہو اسم اعظم کو جس سے ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ تو حضرت آقا کریم نے فرمایا ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ, سورۃ طٰہٰ, سورہ آل عمران میں ایک ایسی وہ لفظ موجود ہے جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں جو اسم اعظم ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی رکاوٹ, کوئی پریشانی, کوئی وہ اسم اعظم وہ ہوتا ہے جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر قرآن پاک کھولی اور میں نے تینوں صورتوں کو دیکھا کہ تینوں چیزوں میں کون سی چیز مشترک آ رہی. پتہ کیا آ رہا تھا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی تینوں جگہوں پہ ہے کہ اسم اعظم مل جائے جس سے ہر چیز رکاوٹ دور ہو جائے, تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اور ساتھ میں اس کے اضافہ کرتا ہوں یا ذوالجلال والاکرام, یا حی و یا قیوم کے ساتھ یا ذوالجلال والاکرام شامل کر لیں, یا رقیب و یا حفیظ شامل کر لیں. کوئی کمی, کوئی رکاوٹ, کوئی پریشانی آپ کی نہیں ہوگی, اور آپ کی ہر مراد آپ کے منہ سے نکلتے ہی پوری ہوگی انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. اور اسی کے ساتھ مجھے اور سر عبداللہ بھٹی کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا, سر نے میرے خیال میں آپ کو جتنی بھی وظائف اور تسبیحات بتائی ہیں, اس کے بعد نظر بد سے آپ لوگوں نے خود کو خود بھی بچانا ہے, جو کہ جب آپ صحیح عمل کریں گے تبھی آپ لوگ محفوظ رہیں گے. تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.